حاضرین کرام، قرآن کریم کی سورہ الکہف کی میں نے ایک آیت پاک آپ کے سامنے تلاوت کی، 15ویں پاری کی سورہ الکہف۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس پروردگار نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، یہ سنسار سجایا ہے، آسمان و زمین، پیڑ پودے، پہاڑ، پانی، ہوا، ساری دنیا، ساری کائنات، چرندے پرندے، اللہ نے ساری کائنات سجا رکھی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اسی نے کتاب اتاری ہے، انزل الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن کریم نازل فرمایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب میں کہیں پر کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ کسی بھی اعتبار سے دیکھ لو، اللہ کے کلام میں، کتاب اللہ میں آپ کو کہیں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ اس کا انداز بیان، اس کا مضمون، اس کی فصاحت اور بلاغت، فصاحت کہتے ہیں ایلوکوئنس، اور بلاغت کہتے ہیں ریٹورک۔ آپ کسی بھی پڑھے لکھے انسان کو دکھا دو، یہ اللہ کی کتاب، کتاب اللہ قرآن کریم ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے۔ کہیں اس میں آپس میں اختلاف نہیں ہے۔ ایک ہی مضمون اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انداز میں بیان فرمایا، اور ساری دنیا کے لوگ قرآن کو پڑھیں اور پڑھتے ہیں، اور دشمن بھی پڑھتے ہیں اور دوست بھی پڑھتے ہیں، اور غیر بھی پڑھتے ہیں اور عقیدت مند اور مومن بھی پڑھتے ہیں۔ کسی کو بھی اس میں کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ قیماً، یہ کتاب جو ہے یہ عدل والی ہے، انصاف والی۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، جو اللہ کے بہت ہی سخت عذاب سے ڈراتی ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے نافرمان ہیں، کہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے سخت عذاب نازل ہوگا جو اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، اور مومنوں کو بشارت اور خوشخبری سناتی ہے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک کام کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ اللہ کے ہاں مومنوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اجر ہے، اور نافرمانوں کے لیے بڑی سزا ہے، اور قرآن کریم نے اس بات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ ہر مومن کو، ہر نبی علیہ السلام کو، ہر نبی کو جو معجزہ دیا جاتا ہے اس کے زمانے کے لحاظ سے دیا جاتا ہے۔ فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ فرعون کے زمانے میں جادوگروں کا بہت زور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کے توڑ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی معجزہ عطا فرمایا جس نے جادوگروں کا جادو توڑ دیا۔ ہر زمانے میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن کریم نازل ہوا اس وقت عربی زبان کے فصیح و بلیغ شاعروں کا دور تھا، عربی پر ناز تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی ایک آیت یا ایک سورت چھوٹی سی، اگر اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، اللہ کی کتاب نہیں مانتے، تو قرآن جیسی ایک چھوٹی سی آیت یا ایک چھوٹی سی سورت بنا کر لے آؤ، اس جیسی لے آؤ بنا کے، کوئی نہیں لا پایا اور آج تک بھی نہیں لا پایا۔ بہت بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، عرب ورلڈ، عربی دنیا، کتنے سارے عرب ملک ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، بڑے بڑے شاعر ہیں، پروفیسر ہیں، اسکالر ہیں بڑے بڑے، لیکن کتاب اللہ یعنی قرآن کریم جیسی کوئی ایک آیت یا ایک سورت کسی کی مجال نہیں ہے جو لکھ کے دکھا دے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، معجزہ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت کا خزانہ ہے، ہدایت، رہنمائی، گائیڈنس۔ اللہ کا کلام پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، آپ کو کسی مولوی مولانا کسی تقریر کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی سے ٹیوشن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ لو اور سمجھ لو، اور جو قرآن کہہ رہا ہے وہ کر لو، بس اتنا ہی سا کام کرو۔ قرآن کے اندر ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دی۔ ایک بات آپ یاد رکھیے گا، کوئی بھی کتاب آپ پڑھیں گے ایک دفعہ میں سمجھ میں نہیں آئے گی، ہمارے بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ کوئی کتاب آپ پڑھیے، پھر دوبارہ پڑھیے، پھر تبارہ پڑھیے، بار بار پڑھیے، جتنی دفعہ آپ قرآن پڑھیں گے اتنا ہی دفعہ آپ کے وہ چیز سمجھ میں آئے گی۔ اگر آپ قرآن کریم کا ترجمہ لے کے بیٹھ جائیں گے، آپ کہیں گے مفتی صاحب تو کہہ رہے تھے سمجھ میں آ جائے گا، ایک دفعہ میں نہیں آئے گا، بار بار پڑھنے میں آئے، لیکن آئے گا، یہ پکی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا ہے، مشکل نہیں بنایا۔ وہ بھی تو علاقے ہوں گے جہاں مدرسے نہیں ہوں گے، وہ بھی تو علاقے ہوں گے جہاں مولانا نہیں ہوں گے، وہ بھی تو ہوں گے علاقے۔ جب اللہ کے کلام کو، کتاب اللہ کو، ترجمے کو پڑھ لیں گے، مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھ لو، سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ جو زبان جانتے ہیں اس زبان میں لے لو۔ آج کل جو ہے نا وہ لوگوں نے فیشن بنا رکھا، موبائل میں چلا دی تلاوت، کسی نے ریکارڈ چلا دیا، کسی نے دکان میں بجا دیا، کسی نے گھر میں بجا دیا۔ کسی مولوی صاحب نے کہا گھر میں سورہ بقرہ پڑھو، انہوں نے موبائل میں سورہ بقرہ لگا دی۔ کسی نے کہا سورہ واقعہ پڑھو، انہوں نے موبائل کھولا، سورہ واقعہ لگا دی۔ یہ نہیں، پڑھنا چاہیے، پڑھنے میں فائدہ ہے، ٹھیک ہے اس کی برکت ہے، لیکن پڑھنے میں فائدہ ہے۔ آپ نے جو موبائل میں یا ریکارڈنگ میں جو لگا دیا، آپ کے نامہ اعمال میں تو کچھ نہیں لکھا جائے گا نا اس میں سے، وہ تو موبائل کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، آپ کے نامہ اعمال میں تو کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو ہمیں اور آپ کو سب کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جذبہ تھا ایمان کا، وہ جذبہ تو خیر آج کل ہمارے اندر نہیں ہو سکتا، لیکن ہے، پھر بھی ہے۔ آج بھی اللہ کے نام پر
رسول کے نام پر، قرآن کے نام پر، دین کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ ہے، آج بھی ہے۔ اور ہمارا مذہب اسلام سب سے اچھا مذہب ہے۔ آپ بھی جب کہیں بازار میں جاتے ہیں نا، اچھی چیز لیتے ہیں۔ آج کل جو ہے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اچھی چیز لو، بہترین چیز لو۔ ایک مال کو کئی کمپنیاں بناتی ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم وہ چیز لیں جو اچھا ہو، بیسٹ کوالٹی۔ ہمارا مذہب ماشاءاللہ بہت اچھا مذہب ہے، اور اس کی تعلیمات، اس کی جو ٹیچنگز ہیں، ہر زمانے میں ہر انسان کے لیے رہنمائی دینے کو تیار ہے، رہنمائی دے رہی ہے، رہنمائی مل رہی ہے آپ کو۔ جیسے آپ قرآن پڑھیں گے، جیسے آپ حدیث شریف پڑھیں گے، تو ہمارے مذہب میں انسانیت، مانوتا، انسانیت، کوئی مذہب کا بھید بھاؤ نہیں ہے، کوئی مذہب کے نام پر نفرت نہیں ہے، کسی مذہب کو برا کہنے کا حکم نہیں ہے۔ ہر مذہب کی عزت کرو، ہر مذہبی عبادت گاہ کی عزت کرو، اپنے مذہب پر عمل کرو، کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی چھوا چھوت نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہندوستان کا رہنے والا ہو یا ہندوستان کے باہر کا رہنے والا ہو، انسان سب برابر۔